والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزى بغیر حساب ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ صدق اللہ العلی العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ مومن کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 45 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ جو اس وقت ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو موضوع میرے ذہن کے اندر ہے وہ موضوع ہے امت بنی اسرائیل غلبہ دین اور پاکستان، یعنی امت بنی اسرائیل اور غلبہ دین، اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے جو اصل کے اندر ان آیات سے مجھے سمجھ آیا ہے
ویسے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں ہو سکتا ہے کسی دوست کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ یہ کوئی ہفتہ 10 دن میں جو حالات بنے ہیں ان کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر یہ موضوع آیا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ اس سے پہلے رمضان کے بعد ہی میں نے یہ تقریباً جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سورہ جاسیہ ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ مومن ہے جس کی یہ آیات ہیں، یہ میں نے پڑھی ہیں. تو بس ان سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں، جو موجود تو ظاہر بات ہے قرآن حکیم کے اندر پہلے سے ہیں، لیکن اس طرح مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی. اور اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ چیزیں ہیں جو میرے ذہن کے اندر ہیں. تو میں نے چاہا کہ آج ہمارا جو درس ہے نا وہ اسی حوالے سے ہم گفتگو کر لیں. اچھا، اس میں یہ سمجھ لیں جی کہ پہلی چیز ہے امت بنی اسرائیل. امت بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جو مصر کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے جب یوسف علیہ السلام مصر میں یوسف علیہ السلام کو عروج ملا تھا. زیادہ تفصیل میں پھر اب نہیں جائیں گے ہم. انہوں نے پھر اپنے خاندان کو بلا لیا تھا، وہ وہاں بسنے لگ گئے. کوئی 600 سال تک وہ وہاں رہے ہیں مصر میں. 300 سال تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے موجوں کے سال تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کا ایک ٹھاٹ باٹ بن گیا تھا. ان کی ایک حیثیت جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ بنی ہوئی تھی. لیکن پھر 300 سال کے بعد جو انقلاب آیا تو اس انقلاب کی وجہ سے وہ زیر عتاب آ گئے. 300 سال انہوں نے عیاشیاں کی تھی، 300 سال ہی پھر وہ غلامی میں چلے گئے. قبطی قوم کی غلامی میں پھر وہ رہے. اچھا، اب ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلامی سے آزاد کروائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جلیل القدر پیغمبر جو ہیں ان کو بھیجا اس قوم کی آزادی کے لیے. اب ذرا نوٹ کر لیں کہ اس قوم کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں، جو اکثر و بیشتر جو ہے وہ تقریباً مسلمان جو ہیں وہ خرابیوں کو تو جانتے ہیں، ان کی بھلائیوں کو نہیں جانتے، ان کی خوبیوں کو کم جانتے ہیں، ان کی برائیوں کو بہت جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ عدل و قسط کے نظام کے قیام کے لیے آیا. اور ظاہر بات ہے کہ امتیں اپنے پیغمبروں کے راستے پر ہی چلتی ہیں نا. تو انہوں نے یہ دیکھا ہوا نہیں تھا کہ اسی ملک میں یوسف علیہ السلام بادشاہ ہوتے تھے، لیکن پھر وہ انہوں نے غلامی کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ قناعت کر لی. اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہاں سے جو ہے وہ باوجود اس کے کہ اس میں ہزاروں خرابیاں تھیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یا ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت تھی کہ اللہ نے ان کو وہاں سے نکالنا ضروری، اللہ کی حکمت میں وہ ضروری تھا ان کو نکالنا. ان کے لیے ایک اسپیشل اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مبعوث کیا.
اور موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل کام تھا نا وہ یہ تھا کہ ان کو اس غلامی سے چھڑانا ہے. چنانچہ سورہ دخان کے اندر آیت نمبر 18 ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ مطالبہ فرعون سے، اس کے سرداروں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کر کیا کہا، ان ادو الیہ عباد اللہ. عباد اللہ یعنی مطلب وہ جس حال میں ہیں ان کو بھی اللہ عباد اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. اب یہ وہی بندے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن کی کمزوریاں اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خود قرآن حکیم میں ہے کہ ان میں سے چند ہی بندے کھڑے ہوئے، وہ بھی نوجوان تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام جب ان کو جب نکال کر لے آئے سمندر پر یا دریا پر، تو پیچھے جب لشکر آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ جو ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پریشانیوں میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پریشانی میں رہے، اور اب یہ پیچھے فرعون آ گیا ہے. انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ سمندر پھٹا، وہ نکلے اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہوا، لشکر غرق ہوا. فرعون اکیلا نہیں، لشکر بھی غرق ہوا. اور اب اس کے بعد جب آگے نکلے ہیں تو یہ باتیں قرآن حکیم کی ہیں، میں کوئی بنی اسرائیل کی تاریخ سے نہیں بتا رہا. قرآن حکیم میں ہے کہ آگے انہوں نے دیکھا ایک کوئی قوم تھی، وہ بتوں کے سامنے بیٹھی تھی، بتوں کو پوج رہی تھی. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے ہیں نا، ایسا معبود بنا دے. اب دیکھیں یہ امت ہے جس کو اللہ اسپیشل پیغمبر کے ذریعے سے جو ہے وہ نکال رہا ہے. اچھا، جب وہاں سے نکل آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ دین غالب ہو جائے، یہ 6 لاکھ آدمی میرے ساتھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جنگ لڑو. انہوں نے کہا سورہ مائدہ میں فاذا بانتا و ربو کا قاتلہ انا اونا قائدون، تو جا کے لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ خاص اللہ نے چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ کی حکمت ہے، ان کو لے رہا. موسیٰ علیہ السلام بڑے مایوس ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے، میں وہ اسے کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیغمبری سے استعفیٰ بھی دیا لیکن وہ اللہ نے قبول نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ 40 سال تک زمین میں دھکے کھاتے پھریں گے. یطیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال 40 سال گزرے، اور اس 40 سال میں موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور کوئی ملک نہیں جہاں وہ غلبہ دین ہو سکے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. خواہش کتنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد جو ہے نا، وہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہارون علیہ السلام چلے گئے، پھر انہوں نے کوئی 40 سال بعد جنگ لڑی ہے، لیکن جنگ لڑ کر بھی ان میں اتفاق نہیں ہو سکا حکمرانی کے موقع کے اوپر، اور انہوں نے 12 سلطنتیں بنا لی. اور وہ 12 سلطنتیں 12 قبیلے تھے، اپنا اپنا ملک، کیونکہ ایک حکمران کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا. تو اب وہ جو 12 تھے ملک، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے.
اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ وہی قوم جس سے انہوں نے وہ ملک چھینا تھا انہوں نے آ کر دوبارہ قبضہ کر لیا، یہ پھر بے گھر ہو گئے۔ سورہ بقرہ کے دوسرا سپارہ جو ہے نا، اس کا جو آخری 1-2 رکوع ہے، اس میں جہاں یہ شروع ہوتا ہے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا دیکھا ان لوگوں کو کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کی وجہ سے نکلے، گھروں سے بھاگ گئے، ملک پر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ جب ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ شان اور وہ عزت جو ہے وہ جس کے لیے اللہ نکال کر لایا تھا نا، اس کا وقت آ گیا۔ طالوت نے جنگ لڑی اور اللہ کا دین غالب ہو گیا جو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام کی 40 سال تک حکومت رہی، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی 40 سال تک حکومت رہی، پورے 96 سال، 1 صدی بنتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، ہمارے بھی ایک بہت اچھا دور ہے، لیکن وہ دور بہت تھوڑا ہے، وہ خلفاء راشدین کا جو دور ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پورے 96 سال، 1 صدی بنتی ہے، طالوت سے شروع ہو کر سلیمان علیہ السلام تک۔ باقی پھر آہستہ آہستہ خرابیاں ان میں آنی شروع ہوئی ہیں نا۔ یہ ہے جی اصل کے اندر وہ امت بنی اسرائیل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو چنا تھا اپنے علم سے۔ یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ جی ان میں کیا خوبی ہے، کیوں ان کو چنا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو چنا تھا۔ وَلَقَدِ یہ 32 نمبر آیت ہے سورہ دخان کی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے جہان میں ہم نے چنا، ہاتھ رکھا، تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے ہم نے رکھا، ہمیں یہ پسند آئے، جو عام طور پر ہمیں پسند نہیں آتے۔ اللہ کہتا مجھے پسند آئے۔ اب اللہ کے ساتھ کوئی بحث تو نہیں کر سکتا نا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 16 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، وَالْحُکْمَ، اور حکومت، حکمرانی دی، وَالنُّبُوَّةَ، اور نبوت دی، بڑے نبی بھیجے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہت ستھرا رزق دیا۔ بڑا زرخیز فلسطین کا علاقہ، آج بھی وہاں آپ دیکھیں کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مصر کا، فلسطین کا علاقہ، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ پیداواری سب سے بڑا، کوئی ملیں فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ کہیں جی فلاں کمپنی جو ہے وہ چل رہی ہے، فلاں کمپنی چل رہی ہے، بس یہی تھا۔ فرعون کا بھی سارا جو اقتدار تھا وہ زراعت کی بنیاد کے اوپر ہی تھا، فصلیں ہوتی تھی اس کی بنیاد کے اوپر، اس کا اقتدار، وہ فرعون بن گیا تھا۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اگلی بات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے جہان والوں کے اندر جو وہ چنا تھا۔ اچھا، یہ بات تو ویسے قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اور بھی مقامات پر آئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن وہاں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد جب وہ گرے ہیں تو کہاں جا کر گرے ہیں؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے انعام یافتہ ہوئے وہ اللہ کے غضب کے بھی مستحق بن گئے۔ بہرحال یہ بات جو اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں یہ ان کے غضب کا مستحق بننے سے پہلے ہے، یعنی یہ جو غضب کے مستحق بنے ہیں نا تو یہ اس کے بعد کے دور کی بات ہو رہی ہے، یہ ابھی ان کو عروج نہیں ملا، اس زمانے میں اللہ لایا ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سورہ دخان کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، ہم نے ان کو نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات عطا کی۔ کون سی آیات؟ ما فیہ بلاء مبین، جس میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا کا لفظ سمجھ لے، بلاء مبین، کھلی آزمائش تھی۔ اچھا بلا دو طرح کی ہوتی ہے، یہ پنجابی کی بلا کی بات نہیں کر رہا، یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا اس کی۔ ایک ہے جو بطور سزا کسی کو دی جاتی ہے، اور دوسری ہے جو بطور سمجھ لے ایک تربیت یا اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، خیر ہم اس طرح شاید نہ جانتے ہوں، یہ فوج وغیرہ کے اندر ایک سزا دی جاتی ہے، دوڑایا جاتا ہے، دوڑو، مطلب کوئی آپ نے گناہ کیا ہے، کوئی قصور کیا ہے تو وہ آپ کو اس کو کہتے ہیں ڈبلنگ، جی اس کو ڈبلنگ دی ہے، اس کو دوڑایا ہے، یہ بطور سزا دوڑایا ہے۔ لیکن ایک دوڑانا وہ اور ہے، یہ جو کمانڈو وغیرہ بنتے ہیں ان کو بھی بہت دوڑاتے ہیں، لیکن کیا یہ دوڑانا سزا کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ان کے اندر جو ہے وہ پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ تو جس طرح آپ کسی سے مشقت لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ جیل کے اندر مشقتی ملتا ہے یا مشقتی ہوتا ہے، مشقت کرتا ہے، کام ہی کرتا ہے، لیکن ایک پہلوان بھی مشقت کرتا ہے، وہ مشقت کسی اور مقصد کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مشقت میں ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، اور وہ آزمائش بھی بڑی کھلی تھی، کیونکہ ان کو ایک عزت کے مقام تک پہنچانا تھا نا، تو اب ان کو اس قابل بنانا تھا۔ اور اس بلا کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی آیا، اور وہ آیا ایمان مسلمانوں کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنین کو آزمائے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آزمائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بَلَاءً حَسَنًا، ایک اچھی بلا، ایک اچھی سمجھ لیں کہ آزمائش، یعنی ایک بطور سزا آزمائش ہے اور ایک بطور جو ہے وہ تربیت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی جو اس میں ڈالا، بنی اسرائیل کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا۔ اب یہ جو بلا کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آٹا ہوتا ہے نا، آٹا، اس میں کچھ چھان بورا بھی ہوتا ہے، تو جب آپ اسے آٹے کو گھر میں لے آتے ہیں تو وہ ایک چھنی کے ذریعے سے بورا علیحدہ کرتے ہیں نا، آٹا علیحدہ کرتے ہیں۔ اللہ بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ آل عمران کے اندر یہ مضمون بڑی تفصیل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین اذ انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ اکٹھا نہیں رہنے دیتا۔ اچھا وہ کیسے پھر اللہ نے علیحدہ کیا؟ جب انہوں نے بچڑا پوجا،
سامری کا بنایا ہوا بچڑا پوجا، تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے بندے قتل ہوئے؟ کم و بیش 40,000 کا ذکر آتا ہے. 6 لاکھ میں سے 40,000 بندہ قتل کرنا یہ کوئی آسان کام آپ سمجھتے؟ اور قتل بھی کیسے ہوئے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے کہ جی حکومت نے پھانسیاں دے دی، اور کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو ہو سکتا ہے اس کی برادری کی دشمنی اس کے ساتھ شروع ہو جائے. لہذا حکم یہ دیا گیا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ایک طرف. اب یہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان میں سے جو شرک کرنے والوں میں کسی کا کلوز ترین رشتہ دار ہے وہ قتل کرے گا. بہت بڑا امتحان ہے یہ بلا. 40 لاکھ 50 لاکھ کی تو صفائی ہو گئی، اور ان کی بھی آزمائش ہوگی کہ آیا یہ رشتہ داریاں پالتے ہیں یا اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں. اچھا، پھر ایک موقع ان کے اوپر وہ بھی آیا کہ جب وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے من و سلوہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ ایک بستی ہے، اس کو فتح کر لو، اور اس میں جو ہے وہ جھکتے ہوئے جانا اور کہتے جانا حطتن حطتن. اور انہوں نے اس میں بھی سرکشی کی. سب نے نہیں کی، لیکن کچھ بندے تھے جنہوں نے سرکشی کی. حطتن کی جگہ حنتتن کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے ایک عذاب نازل کر دیا ان کے اوپر. اور لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جوتا ایک ہمارے دائیں پاؤں کا ایک بائیں پاؤں کا ہے، اور اس طرح آپ دیکھیں تو اس پاؤں کے انگوٹھے ایک طرف ہیں، انگلیاں جو ہے وہ باہر کی طرف ہیں. لیکن جب دونوں جوتوں کو اٹھا کر آپ ان کے تلوے ملائیں تو ایگزیکٹ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی ایک امت ہے 2000 سال پرانی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو 2000 سال ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب شروع ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر بھی وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں ہوئی. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. تو وہ جو خرابیاں تھیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ ہمارے اندر بھی ہیں. اب آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ ذرا فوکس کریں اپنے ملک پر اور اپنی جو بھی اپنے مسلمانوں پر. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا بنی اسرائیل سے بہتر ہیں؟ انگریزوں کی غلامی میں تو ہم بھی تھے، وہ فرعون کی غلامی میں تھے، ہم انگریزوں کی غلامی میں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے نا کہ ہم اس غلامی سے نکل آئے. وہ اس زمانے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا، آج کے زمانے کے اعتبار سے جنہوں نے بھی کوشش کی، قائد اعظم نے کی، علامہ اقبال نے کی، آزادی مل گئی. لیکن کیا یہ آزاد ہونے والے جو ہے وہ بنی اسرائیل جیسے نہیں تھے یا اس جیسے نہیں ہیں؟ اب بھی ان جیسے ہی ہیں. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں بچڑا بنا دو، انہوں نے بھی بچڑا نہیں چھوڑا. غیر اللہ کی حاکمیت، طاغوت کی حاکمیت، سود چل رہا ہے، ظلم اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنی جگہ ایک امت بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا اس بات کے اوپر جب وہ غور کریں کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہی چل رہی ہیں. جہاں اس پوری قوم کو ایک شیطان کا چارہ بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے، خود بھی امت کر رہی ہے، اور
دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اب شیطان کا مکمل چارہ بن جائے، لیکن اسی کے اندر یہ کوششیں بھی جاری ہیں کہ یہ واپس وہیں لوٹ جائے جہاں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں یہ بھی کوششیں جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہیں، یعنی غلبہ دین کے لیے بھی جدوجہد اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں سے کچھ نہیں ہونا، اس امت کے اندر اب کوئی خیر نہیں رہا۔ میں نے اسی لیے پہلے آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چنا، بظاہر تو خیر اس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر واحد ملک ہے جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ عمل کی بات چھوڑ دیں، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں، سعودی عرب کے آئین میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کا کوئی اور ملک نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ خلافت قائم ہونی چاہیے، دین کا غلبہ ہونا چاہیے، یہ بات بھی صرف پاکستان میں ہی ہے، باقی دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، باقی 56 ملک ہے نا مسلمانوں کے، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک خصوصیت کے ساتھ بنایا ہے، یعنی اللہ کے کسی پروگرام کے تحت یہ ملک وجود میں آیا ہے، اور وہ آخری وقت تک، میں گواہ ہوں اس بات کا، ظاہر ہے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان سے پڑھا بھی ہے، اور ان کی جماعت کے اندر بھی الحمدللہ میرے پاس ایک اچھا، مطلب میں امیر حلقہ تھا بہاولپور بہاول نگر کا، تو اس وجہ سے مجھے کئی ساری باتوں کا پتہ ہے۔ وہ آخری وقت تک کہتے تھے کہ اس ملک کا کوئی رول ہے، وہ آخری غلبے میں جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں امام مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اس حوالے سے اس کا کوئی رول ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور جب بھی پاکستان جو ہے نا وہ کسی ٹوٹنے کی طرف جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، نشے میں ہی چلا رہا ہوں، تو اب آگے کوئی رکاوٹ ہے، میں تو نشے میں ہوں، تو آپ نشے میں تو نہیں ہے نا، تو آپ میرے گاڑی وہاں پہنچنے سے پہلے سے آگے سے ہٹ جائیں یا کچھ چیز کو جب وہ ہٹا دیں تو بس میں آرام سے گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ، مطلب یہ ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اللہ ارد گرد کے حالات جو ہے وہ ان کو بدل دیتا ہے، اس میں ایسی گنجائش پیدا کر دیتا ہے، یہ بچتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 400 سال کی ایک جدوجہد ہے، یہ کوئی تھوڑے وقت کی نہیں ہے، 400 سال مجدد الف ثانی سے، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ 2 قومی نظریہ، اور یہ شاید مجھے تو بہت اس بات کے اوپر جو ہے وہ حیرت بھی ہوئی ہے کہ پرویز مشرف جو تھا، اس نے ہماری فوج میں سے دین دار طبقہ جو ہے اس کی صفائی کر دی تھی کہ آئندہ بھی کوئی نہ آ سکے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک جنرل ہے جو کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو 2 قومی نظریہ سکھائیں، یہ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ پھر آپ ذرا دیکھیں، جنگیں تو ہوتی ہیں، یہ وہ کیا بنیان مرصوص، یہ کہاں سے آیا؟ ان اللہ یحب الذین، سورہ صف، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ حالانکہ یہ دور ہے، لوگ ڈرتے ہیں، جو باحیثیت لوگ ہیں جن کے پاس ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پکے مسلمان نہ شمار کر لیں۔ اور آپ دیکھیں
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو بھی فرمایا اس کے اندر جو ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایٹمی قوت ہم بن گئے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ خاص منصوبہ ہے. البتہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ابھی بڑا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا ان پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو ان میں یہ بات ہے کہ یہودی شام، فلسطین، عراق اور یہ سعودی عرب کے کافی علاقہ، شاید جو ہے نا وہ ترکی کا بھی کوئی علاقہ، اس تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. وہ گریٹر اسرائیل جو کہتے ہیں نا، یہ ہو جائے گا قائم. اور میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اس وقت تک اللہ، پلان تو اصل اللہ کا ہی ہے، لیکن یہاں یہ سلسلہ بنتا رہے گا. کبھی وہ بلوچستان والے جو ہیں وہ کھڑے ہو جایا کریں گے، اور کبھی ٹی ٹی پی والے کھڑے ہو جایا کریں گے، اور خود کوئی پاکستان کے اندر ہی کھڑے ہو جایا کریں گے، تاکہ یہ الجھے ہی رہیں. یہ اصل کے اندر ان کو یہاں الجھایا گیا ہے تاکہ یہ اپن جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے گھر دے وچ ہی جڑا نا وہ پھسے رہن، باہر سوچ ہی نہ سکن، باہر تصور بھی نہ کر سکن. اور سن 47 میں پاکستان بنا ہے اور سن 48 میں اسرائیل بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ اس کی دوا پہلے پیدا کی ہے. تو یہاں یہ سمجھ لیں، یہ بیماری سے مراد بیماری نہیں ہوتی، مطلب یہ ایک پرابلم تھا اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل پہلے اتارا ہے پاکستان کی شکل میں. یہ 47 میں بنا اور وہ 48 کے اندر جو ہے وہ تقریباً 9 مہینے بعد وجود میں آیا. اور دنیا کے اندر صرف ایک واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا ہے. اب باقی لوگوں کی جو بھی خواہش ہوگی، لیکن عام لوگوں کی دلچسپی صرف اسی سے تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو لہذا میری جو گفتگو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں تو جدوجہد کرنی ہے شریعت کے مطابق، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے. اور میں اس کی مثال بھی ایک دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بیٹے کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں. وہ بچانا چاہتے ہیں، بھائی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں یا پھینکنا چاہتے ہیں. باپ کامیاب نہیں ہوا، بیٹے کامیاب ہو گئے. باپ کامیاب نہیں ہوا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بیٹے شاباش کے حقدار ہیں؟ نہیں. اصل میں پلان تو اللہ کا کامیاب ہونا تھا، تو اللہ کا پلان جو تھا وہ اسی طرح تھا لے جانے کا. لہذا وہ بھائی جو تھے وہ بغض کے باوجود کس کا کام کر رہے تھے؟ اللہ کا کر رہے تھے. اور یعقوب علیہ السلام پورے اخلاص کے باوجود اللہ کے اس کام میں فٹ نہیں آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں خواب کسی کو بتانا، وہ بھائی بغض کر لیں گے، کوئی تو کچھ اور نہ کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں، آخرت کے اعتبار سے جو عمل درست ہے وہ کس کا ہے؟ وہ یعقوب علیہ السلام کا ہے. اور جو غلط ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ان کے بھائیوں کا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ جو حق ہے اس کو بیان کرتے رہیں، اس کی کوشش کرتے رہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، اگر پاکستان کے اندر دین غالب ہو جائے تو ہمیں کیا فائدہ، اور اگر نہ غالب ہو تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ جبکہ نہ غالب کرنے میں ہمارا کوئی حصہ تھا، نہ مغلوب کرنے میں حصہ تھا. اگر اس کے غلبے میں ہمارا کوئی کردار ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا
بس یہ سمجھنا چاہیے دین جب غالب ہونا ہے تو وہ اللہ کے اپنے پروگراموں کے تحت ہونا ہے. میں تھوڑی سی مثالیں اور بھی دے دوں، بات مجھ سے لمبی ہو جاتی ہے. دیکھیں مکہ کے اندر اب بھی کئی لوگ سوچتے ہیں نا کہ جی پاکستان جو ہے وہ فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ جنگ کیوں نہیں لڑتا، فلسطین میں جنگ کیوں نہیں لڑتا. تو یہ بات سمجھ لیں، ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ کسی طریقے کے ساتھ ہی ہوتی ہے. مکہ کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا دھوپ میں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیرا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کے نہیں روکا، کسی اور صحابی نے نہیں روکا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا نا، گلا بھی بن سکتا تھا. پھر میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے کہا جادوگروں کو کہ میں تو سولی پر لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. جادوگروں کو پتا کہ موسیٰ ہمارے ساتھ کوئی مدد ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اسی طرح مکے میں ایمان لانے والوں کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑانے نہیں آئیں گے، بلکہ اگر کسی نے جا کر بات بھی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. یہ آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کا ایک وقت ہوتا ہے. وہاں اللہ نے روکا ہوا ہے کہ نہیں تو کوئی شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی جو ہے نا وہ دھوپ میں لٹایا گیا تو لٹایا رہنے دو. کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ٹھیک ہے نا. یہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق جو ہے وہ جب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس امت کو خالص بھی کر دے گا، اور لیکن کچرا تو ایسے ہی نکالے گا جیسے وہ 60,000 مار کے جو ہے وہ یہودیوں کی صفائی کی، اور پھر وہ طاعون کی بیماری کے ذریعے سے صفائی کی، پھر اور اسی طریقے سے وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس طرح سے جو ہے وہ صفائی کی، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو اصل کامیابی ہے، جیسے میں نے کہا اصل کامیابی ہے یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم میں. اصل کامیابی وہ یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جو یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کے طرز عمل میں کامیابی نہیں ہے. لہذا ہمیں جو زندگی گزارنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے. لیکن اگر ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے اس منصوبے میں فٹ نہیں ہوتا تو اللہ نے خود ہی ہم کو کامیاب نہیں ہونے دینا. ثواب دے دے گا، کامیاب نہیں ہونے دے گا. اور وہ بے شک کسی شیطان کا منصوبہ ہوا اور وہ اللہ کے منصوبے میں فٹ ہوتا ہوا ہوگا تو اس کو کامیاب کر دے گا، وہ کام ہو جائے گا. اب یہ جو آیات ہیں ان کی طرف آ جائیں کہ کس طریقے سے اللہ کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں. ویسے دو کی طرف تو میں نے اشارہ کر دیا، وہ جادوگر اس کے بلائے ہوئے انہوں نے فیل کر دیا فرعون کو، اور دوسرا یعقوب علیہ السلام بچاتے بچاتے فیل ہو گئے، نہیں بچا سکے بیٹے کو، نہیں روک سکے بیٹے کو، اور بھائی کامیاب ہو گئے. تو اصل کے اندر اصل بات کیا ہے کہ جو اللہ کا منصوبہ ہے کامیاب وہی ہونا ہے. لیکن تمہیں اللہ کے منصوبوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں جو منصوبہ دیا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، تم اس کے مطابق چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے. یہاں میں مختصر آپ کو بات بتا دوں، ان آیات کو پھر ہم پڑھتے ہیں. فرعون نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو. ایک موقع کے اوپر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو. لہذا اس نے اپنی کابینہ یا جو بڑے بڑے اس کے وزیر تھے
ان کو بلایا کہ بھئی اس مسئلے کا حل موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہی ہے۔ اب وہ جب مشورہ چل رہا تھا، بات اس نے کھولی تو وہیں سے اس کا ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ یہ سورہ مومن میں جو بندہ مومن ہے نا، یہ وہی ہے۔ ہم نے صرف ترجمہ پڑھنا، آپ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے، لمبا نہیں جائیں گے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں ایسی تقریر کی کہ اس کی ساری تقریر اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ حالانکہ پیغمبروں کی بھی جو تقریریں ہیں یا اس طرح قوم سے خطابات ہیں، پورے کے پورے اللہ نے اس طرح بیان نہیں کیے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا بیان کر دیا۔ بڑا زوردار کا خطاب، لوگوں کو تبلیغ کہ غلط کر رہے ہو تم موسیٰ کو جب وہ قتل کر کے، اتنا اس نے کوئی ان کو متاثر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی، اللہ نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے کام جو ہے وہ انجام دے لیتا ہے۔ بس آپ ذرا اس کو پڑھیں اور اس میں سبق لیں۔ میں یہ اس وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کا کام ہو جائے گا، اور جو نظر آتا ہے اس پاکستان سے اللہ کام لے لے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم فیل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اس سے ایک اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو جو ہے وہ اپنی آیات کے ساتھ اور جو ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف ہم نے بھیجا۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جس وقت وہ ان کے پاس آئے ہماری طرف سے حق لے کر، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو فرعون نے کہا کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان والوں میں سے اس کے ساتھی ہیں، مَعَهُ، جو موسیٰ کے ساتھ ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کرو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی چال ضائع ہی ہوا کرتی ہے، کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ، تو فرعون کہنے لگا کہ مجھے موقع دو، یعنی جب مشورے میں بات آتی ہے نا تو وہ پھر اسی طریقے سے آتی ہے کہ بھئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کرنا چاہیے۔ ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے موقع دو یا میری اس بات کے ساتھ اتفاق کرو، اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اور آگے دیکھیں ذرا کتنا اس میں غصہ ہے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو بلا کے دیکھ لے، یعنی میں قتل کروں اور وہ اپنے رب کو جو ہے وہ بلا کے دیکھ لے، پھر وہ اس کا رب آ کے اس کو جو ہے وہ بچائے۔ میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے اس کا رب جو اس کو آ کر جو ہے وہ بچاتا ہے، جیسے کہتے ہیں انی اخاف ان یبدل دینکم، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ اگر موسیٰ زندہ رہا تو تمہارا دین بدل دے گا۔ یہ وہ سیاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا دین بدل دے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی دین کے حوالے سے اس کے ساتھ بحث ہی نہیں تھی، وہ تو صرف یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، میں بنی اسرائیل، تم اپنی حکومت کرتے رہو، تیرے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تو صرف بنی اسرائیل کو لینے آیا، ان کو میرے ساتھ جانے دو۔
اب وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر اگر یہ پھرے گا یہاں تو فساد کرے گا، مطلب لوگوں میں بغاوت پیدا کر دے گا. بنی اسرائیل کو بہرحال وہ دعوت تو دے رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، وہ ہمارے غلام ہیں. وقال موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ذرا نوٹ کریں، موسیٰ علیہ السلام بھی اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ فرعون میرے قتل کے لیے تیار ہو گیا. ویسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا طور پر، وہ جہاں موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ گئے تھے، وہ مدین سے واپس آتے ہوئے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے ان سے اندیشہ ہے، میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے اس جرم میں، تو میری بجائے ہارون کو بھیج دے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، پھر تم دونوں ہی جاؤ، ہارون بھی جائیں، وہ بھی. تو وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی اوستو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی. فرعون، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر سے جو حساب کے دن سے نہیں ڈرتا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا حساب پر ایمان نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ میری جان لے سکتا ہے. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی انسان کسی اخلاق کا پابند ہے تو وہ اپنے اس اخلاقی حدود میں رہ کر جو ہے وہ کوئی کام کرے گا. یعنی یہ تو حدود سے تجاوز کیا ہوا ہے نا، اس کو تو کسی کو حساب ہی نہیں دینا، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وقال رجل مومن، اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں جو ہے وہ دیتا ہوں کہ اللہ ہی میری حفاظت کرے ایسے متکبروں سے کہ اس نے تو میرے قتل کا پروگرام شروع کر دیا. اب اللہ نے مدد کیسے کی ہے یہ دیکھنا ہے ذرا. وقال رجل مومن، تو کہنے لگا ایک مرد مومن، رجل مومن، مرد مومن. اور وہ ہے کون تھا؟ من آل فرعون، وہ تھا فرعون کی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں تھا، یعنی قبطی قوم کا ایک فرد تھا. آگے کیا بات ہے؟ یکتم ایمانہ، ابھی تک اس نے اپنا ایمان ظاہر ہی نہیں کیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے پھرتے تھے، اس کے پاس بھی آئے ہوں گے، مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. اچھا، اس بندے کی تو آپ پوزیشن دیکھیں کہ اس کے پاس ایک بڑا عہدہ ہے، بڑی حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو وہ فرعون اس سے مشورہ کر رہا ہے نا. تو اس مشورے میں ایسی مجالس میں کبینہ کا اجلاس ہو رہا تو میں تو نہیں جا کے بہ جانا، کوئی اسی لیول کا آدمی جائے گا نا. تو بعض اوقات پھر اس لیول کا آدمی جب وہاں کوئی اختلاف کرتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو ایم این اے شپ سے بھی فارغ کر دیں اور بالکل فارغ کر دیں، لیکن اس وقت ذرا اس کی بات سننی پڑتی ہے. تو وہ اس وقت بولا یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ بندہ کون ہے؟ موسیٰ. یعنی تو ایک ایسے بندے کے لیے ہمارے ساتھ مشورہ کر رہا ہے، ایسے بندے کو قتل کرنے کے پروگرام میں تو جو ہے وہ ہمارا وہ جسے کہتے ہیں کہ اتفاق لے رہا ہے کہ جس کا جرم بس اتنا ہی ہے ان یقول ربی اللہ، کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ ہی میرا رب ہے. وقد جاءکم بالبینات، جبکہ وہ تمہارے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ آیا ہے، اس نے تمہیں وہ آسا دکھایا ہے، اور اس نے جو ہے وہ تمہیں ید بیضا دکھایا، تمہارے وہ کیا اسے کہتے ہیں جادوگر ہار گئے ہیں.
تو اب بھی وقت جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل کے ساتھ آیا، دلیلوں کے ساتھ آیا۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، تو چلو بالفرض وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کے جھوٹے ہونے کا وبال اسے ہی بھگتنا ہے، لیکن دوسری بات کیا ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا جس کی وہ یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یعنی ذرا غور کر لو، چلو جھوٹا ہوگا تو اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر ہوں میں، تو چلیں اگر وہ نہیں ہے بالفرض جیسے تم کہتے ہو، تو وہ تو جو ہے نا وہ بھگتے گا خود ہی۔ لیکن اگر کسی درجے میں بھی وہ سچا ہوا تو تمہارا کیا بنے گا جسے کہتے ہیں؟ لہذا تم اس کے اوپر تسلی سے غور کرو کہ وہ سچ کہتا ہے یا سچ نہیں کہتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا۔ اسی لیول کا آدمی جائے گا نا، تو بعض اوقات پھر اس لیول کا آدمی جب وہاں کوئی اختلاف کرتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو ایم این اے شپ سے بھی فارغ کر دیں اور بالکل فارغ کر دیں، لیکن اس وقت ذرا اس کی بات سننی پڑتی ہے۔ تو وہ اس وقت بولا یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ موسیٰ۔ یعنی تو ایک ایسے بندے کے لیے ہمارے ساتھ مشورہ کر رہا ہے، ایسے بندے کو قتل کرنے کے پروگرام میں تو جو ہے وہ ہمارا وہ جسے کہتے ہیں کہ اتفاق لے رہا ہے، کہ جس کا جرم بس اتنا ہی ہے ان یقول ربی اللہ، کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ وقد جاءکم بالبینات، جبکہ وہ تمہارے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ آیا ہے، اس نے تمہیں وہ آسا دکھایا ہے، اور اس نے جو ہے وہ تمہیں ید بیضا دکھایا، تمہارے وہ کیا اسے کہتے ہیں جادوگر ہار گئے ہیں۔ تو اب بھی وقت جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل کے ساتھ آیا، دلیلوں کے ساتھ آیا۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، تو چلو بالفرض وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کے جھوٹے ہونے کا وبال اسے ہی بھگتنا ہے، لیکن دوسری بات کیا ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا جس کی وہ یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یعنی ذرا غور کر لو، چلو جھوٹا ہوگا تو اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر ہوں میں، تو چلیں اگر وہ نہیں ہے بالفرض جیسے تم کہتے ہو، تو وہ تو جو ہے نا وہ بھگتے گا خود ہی۔ لیکن اگر کسی درجے میں بھی وہ سچا ہوا تو تمہارا کیا بنے گا جسے کہتے ہیں؟ لہذا تم اس کے اوپر تسلی سے غور کرو کہ وہ سچ کہتا ہے یا سچ نہیں کہتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ یعنی اگر خدا نے خاصہ موسیٰ علیہ السلام حد سے بڑھنے والے جھوٹے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں دیتا۔ وہ ابھی تک کامیابی کے ساتھ تمہارے اندر چل رہا ہے۔ یعنی کہ یہیں کس طرح اللہ نے کامیابی دی کہ بچہ تھا تو فرعون کے گھر میں جا پالا۔ اب یہ ساری باتیں سامنے ہیں نا، تو ابھی تک یہ جو چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو جو ہے نا وہ کامیابی نہیں دیتا۔ تو میں وہی کہتا ہوں کہ اگر تمہارا ملک چل رہا ہے نا، تو یہ نہ سمجھو کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، وقت نہیں آیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
یا قوم لکم الملک اليوم، اب یہ خطاب اسی کا جا رہا ہے بندہ مومن کا، اے میری قوم کے لوگوں آج بادشاہی تمہاری ہے، ظاہرین فی الارض، اور تمہارا غلبہ ہے اپنے ملک میں، لیکن فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، تو اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، تو پھر کون چھڑائے گا؟ پھر وہ تمہاری یہ بادشاہی، تمہاری یہ طاقت قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قال فرعون، اب دیکھو، اب آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی باتیں سننے کے بعد فرعون تو چکرا گیا ہوگا نا، کہ میں کوئی مشورہ کر رہا ہوں اور یہ کچھ ہی کام لگ گیا ہے۔ اب اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، لیول کا آدمی ہے، اس کو اتنی جلدی چپ بھی نہیں کرایا جا سکتا۔ پھر وہاں وہ پوری مجلس ہے، اس کے اوپر بھی اس کے اثرات، وہ تو تقریر کر رہا ہے، مجلس کو بھی سنا رہا ہے نا کہ سنو۔ تو فرعون جو ہے نا وہ پھر درمیان میں اسے تھوڑا تھوڑا ٹوکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ رک جائے، باز آ جائے۔ تو فرعون اسے کیا کہتا ہے؟ قال فرعون کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو مجھے سمجھ آتا ہے، یعنی میں جو مشورہ دے رہا ہوں نا وہ میں ایسے بغیر سوچے سمجھے نہیں دے رہا، مجھے یہ نظر آتا ہے، میری عقل یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں جو تمہیں رستہ بتاتا ہوں نا وہ ہے بھلا رستہ، بھلا وہ نہیں دے سکے ہوں گے، لیکن جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ان کے اوپر قوم عاد قوم ثمود کے اوپر ظلم نہیں ہوا، ان کی کچھ غلطیاں تھی اور تمہاری غلطیاں مجھے ان جیسی لگتی ہیں، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارا انجام وہ ہوگا۔ دیکھیں اتنا دیکھ رہا ہے کہ انجام وہی ہوا، ڈوبے، سمندر میں غرق ہوئے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم کے لوگوں کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر اس دن کے آنے سے جس میں چیخو پکار کرو گے، یعنی وہ پکڑ آ جائے گی تو شور شرابہ ہائے وائے کرو گے تم، تو میں ڈرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم سدھر جاؤ، جیسے کہتے ہیں یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن وہ چونکہ اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی تو آ چکے ہیں نا، یوسف بھی وہاں پہ آئے تھے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم شک میں ہی رہے جو کچھ وہ لے کر آئے۔ وہ قوم ایمان نہیں لائے تھی یوسف علیہ السلام کے پاس، کچھ لائے ہوں گے چند لوگ، وہ اتنے عرصے میں مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، تو تم اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں ہی رہے۔ حتی اذا ہلاکا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہوئے یوسف علیہ السلام، قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ بس چھٹی جان رسول تو ہن نہیں ہے، مڑ کے نہیں آتا اللہ کا کوئی رسول۔ تو کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور شکوک و شبہات میں گرنے والا جو ہوتا ہے، جس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر دلیل کے، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، تو بہت تکلیف دیتی ہے، بہت ناگوار ہے اللہ کے لیے بھی ایسا طرز عمل اور ایمان والوں کے لیے بھی ایسا طرز عمل۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ہر جو ہے وہ متکبر اور سرکش کے دل کے اوپر۔ وقال فرعون، اب پھر فرعون بولا کہ بھئی یہ بات لمبی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال فرعون، اور کہنے لگا فرعون، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان تو میرے لیے کوئی ذرا اونچا سا محل بنا تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک۔ کن راستوں تک؟ وہ آگے بات آ رہی۔ اب یہ اس نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹیچر کی تھی اس آل فرعون، مومن آل فرعون تھے کہ اے حامان ذرا اونچا سا ایک مکان محل بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ راستے کس کے؟ راستے آسمان کے۔ اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں۔ کیا مطلب ہے کہ جہاں سے آسمان کے، اور اب کیسے کہتے ہیں نا چھت کے اوپر جانا ہے تو راستہ کہاں سے ہے، تو آ کے میں اوپر چڑھ کے دیکھوں چھت دیوتے کی ہے، یا مطلب کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا محل اونچا ہو کہ میں آسمان کا جو راستہ ہے نا اس سے اوپر جا کے جب وہ پوچھ کے آؤں اللہ سے، یا جو بھی وہاں نظام ہے نا وہ دیکھ کے آؤں کہ موسیٰ کو بنایا ہوا ہے پیغمبر کے نہیں بنایا ہوا ہے، میں تصدیق کر کے پھر وہیں آتا ہوں اس کی، یعنی اس طرح سے۔ اسباب السماوات، آسمان کے دروازے، کیا کرنا ہے؟ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں دیکھ تو آؤں موسیٰ کے رب کو، اس کے معبود کو تسلی کر کے آؤں۔ لیکن آگے کہتا ہے وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں کہتا ہوں اتنے کوئی معبود نہیں ہے، یہ جھوٹی بولتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوبصورت بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال۔ یہ نوٹ کر لیں جی، جب برے عمل برے محسوس ہونا بند ہو جائے تو یہ خطرہ ہے۔ کوئی بندہ زنا کرتا ہے، کوئی حرام کھاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، لیکن رات کو اسے جب چارپائی پہ لیٹتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ یار رشوت غلط کام کیا، سود لیا دیا غلط کام کیا، زنا کیا غلط کام کیا، اور کسی کے ساتھ کسی کی حق طلبی کی غلط کام کیا، تو کر آیا ہے لیکن اب اسے ذرا لیٹتے وقت پریشانی ہوتی ہے، تو امید کیا ہے کہ کسی وقت اس کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ محسوس تو کرتا ہے نا کہ کام غلط ہے جی۔ لیکن جس کو یہ محسوس ہونا ختم ہو جائے، اور ہماری قوم میں تقریباً ختم ہو گیا یہ، مجھے اس بات کا کوئی جو ہے نا وہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ جیسے انہوں نے 60 ہزار قتل ہوئے تھے نا بنی اسرائیلی، یہ ہوں گے، اسی طرح ہی ان کی صفائی ہوگی۔ یہ کوئی تھوڑے موٹے سے تو نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جو ملاوٹ کرتا ہے نا وہ عادی ہو گیا ملاوٹ کا، جو کم تولتا ہے وہ عادی ہو گیا کم تولنے کا، جو رشوت لیتا ہے وہ عادی ہو گیا رشوت لینے کا، وہ محسوس بھی نہیں کرتا، جو سود میں ملوث ہے وہ عادی ہو گیا ہے اس کے اندر، جو ڈیوٹی نہیں ملازم ہے ڈیوٹی نہیں کرتا وہ عادی ہو گیا ڈیوٹی نہ کرنے کا، جو مزدور ہے وہ عادی ہو گیا ہڈ حرامی کا، اور جو مالک ہے وہ عادی ہو گیا کہ مزدور کو مزدوری نہیں دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دیا کرو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ دولت مند ہوگا اتنا زیادہ مزدور کا حق مارے گا، عادی ہو گیا۔ اچھا پھر یہ کہ اس کمائی سے عمرہ بھی اس کمائی سے کرنا ہے، حج بھی اس کمائی سے کرنا ہے، مدرسے کو بھی اسی سے چندہ دینا ہے، مسجد کی بھی اسی سے جو ہے وہ مدد کرنی ہے، کسی یتیم مسکین کو بھی اسی سے پالنا، اور سب سے زیادہ برا کام کیا کہ اپنی اولاد بھی اسی سے پالنی ہے، تو پھر اس نے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے نا، اسی حرام سے پالنا ہے۔
اسی حرام کی کمائی کے مکان میں تو نے زندگی گزارنی ہے، اور اسی حرام کی گاڑی کمائی کے اندر جاؤ تو نے گاڑی کے اندر کہیں ایکسیڈنٹ کر کے مر جانا ہے۔ تو یہ ہے اصل کے اندر اب وہ بنی اسرائیل والی خرابی۔ اب یہ کیسے اللہ دور کرتا ہے؟ تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وہ بے شک کوئی ہندوستان حملہ کرے یا کوئی کرے، لیکن اینڈ پر جا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رول ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا، لیکن یہ کچرا جو ہے نا وہ اس رول کے اہل نہیں ہے جو اس وقت ہے۔ اس کی وہ پرجنگ ہوگی، بے شک وہ جو طالوت کے ساتھ رہ گئے تھے نا تھوڑے سے، وہ اب ہم پڑھیں گے تو آپ نے دیکھنا کہ کس طریقے سے چھلنی لگتی گئی، تھوڑے سے بندے رہ گئے آگے جالوت کے ساتھ جب وہ لڑنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس طرح پھر وہ رستے سے روک دیا گیا کیونکہ اسے اپنے عمل برے نہیں لگے۔ وہ مومن آل فرعون تو سمجھاتا رہا لیکن اس کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، تو پھر فرعون کی چال جو ہے وہ تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، وہ ہے ہی، اس کا منصوبہ ہی تباہی والا تھا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، تو کہنے لگا وہ مومن جو تھا وہ کہنے لگا یا قوم، بس ابھی ختم ہونے والا ہے لیکن بہت اہم اینڈ ہو رہا ہے اس کا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یا قوم، اور کہنے لگا وہ مومن یا وہ ایمان والا کہ اے میری قوم کے لوگو اتبعونی، میرے پیچھے لگو۔ اچھا ابھی آپ نے تھوڑا سا پہلے پڑھا فرعون کیا کہتا تھا کہ میرے پیچھے لگو، میں تمہیں صحیح رستہ بتاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ اس مجلس میں کھڑا ہو گیا فرعون کے سامنے، ان کو کیا کہتا ہے؟ اب بندے وہ ہیں، ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف وہ آل فرعون ہے، وہ مومن ہے، وہ کہتا ہے کہ اتبعونی، فرعون کے پیچھے نہ لگو، میرے پیچھے لگو۔ اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا رستہ بتاتا ہوں کہ کون سا سیدھا رستہ ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، ہے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک معمولی چیز ہے، الا متاع، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور بے شک آخرت کا گھر ہے جو اصل میں قرار کی جگہ ہے، جو صحیح معنوں میں رہنے کی جگہ۔ یہ دنیا کو ایسے عارضی ہے، وہ ہے اصل جگہ۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور جس نے بھی برائی کی تو اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا اسی طرح کا جیسی اس نے برائی کی۔ البتہ ومن عمل صالحا، جس نے صالح عمل کیے، من ذکر او انثی، وہ مرد تھا یا عورت، وہو مومن، اور وہ ایمان والا بھی تھا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور ان کو دیا جائے گا وہاں بغیر حساب کے جو ہے وہ رزق دیا جائے گا۔ اب اینڈ ہو رہا جی اس کے خطاب کا، وَيَا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھیں یہ دعوت ہوتی ہے اس طرح، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ما لی ادعوکم الی النجاۃ، میرا کیا ہے فائدہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تم یہ تو سوچو نا کہ میں اتنا بڑا نقصان کر کے کھڑا ہوں۔ نقصان آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیں کہ جو کہ تو گئے تھے جادوگر بھی، یہ بات سمجھ لیں کہ جو کہ تو گئے تھے جادوگر بھی، اور واقعی جادوگروں کا بھی بہت بڑا ایمان تھا، لیکن جادوگروں کی حیثیت کیا تھی؟ وہ کسی گلی میں بیٹھے ہوں گے اپنا جادو کا اڈا لگا کے، اور جیسے وہ ہمارے سڑکوں کے اوپر جا وہ بڑے شہروں کے اندر جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ کی تصویر بنا کے، طوطے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کہیں بیٹھے ہوں گے، ان کو اٹھا کے لے آئے، آؤ ادھر مقابلہ کرو۔ لیکن بہرحال ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، کبھی وہ موقع پڑیں گے نا تو وہ ایمان جو لائے ہیں وہ بھی کمال کا ایمان ہے، لیکن ان کی اس معاشرے میں کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ یہ جو بندہ ہے نا، اس کا سٹیٹس ہے
آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹس کی قربانی دینا بہت مشکل کام ہے، اور لیکن اللہ کے ہاں قدر بہت ہے۔ ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی معاشرے میں اسٹیٹس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان کو ایمان لانے میں بھی کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، اس کا بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اور، نہ اس نے کوئی جو ہے نا وہ کوئی سرکاری ملازمت ہے جو جہاں سے اس نے رشوت لینی ہے، کہیں نہ کہیں مشکل وقت میں اس کو دینی تو بے شک پڑ جائے۔ تو اب جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے نا کہ الراشی اور مرتاشی کلاہما فی النار جہنم، تو وہ کہتا ہے جی اس کو تو آج ہی بند ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا کون سا بینک میں اکاؤنٹ ہے، اس نے کسی سے کچھ لینا نہیں، تازہ کما کے کھانی ہے، دیہڑی کر کے کھانا ہے، تو وہ تو کہے گا کہ آج ہی اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ جس کی مل چل رہی ہے سود پر، جو بینکوں سے لون لے کر بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، وہ اتنی جلدی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اختلاف کریں گے، وہ مقابلے پہ آئیں گے، کیونکہ اصل نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ نظریہ پیش کر رہے ہیں نا کہ رشوت بند ہونی چاہیے، سود بند ہونا چاہیے، اس سے یہ بھی دیکھا کریں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے، عام آدمی کا نہیں ہو رہا۔ لہذا انہوں نے آگے کھڑے ہونا ہے نا۔ تو ظاہر بات ہے اس بندے کی بھی یہ پوزیشن ہے تو اس کو کتنا کچھ ملا ہوا ہوگا، اور اب یہ سب کی قربانی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا نا کہ چلو میرا تو کھ روے یا نہ روے، پر موسیٰ علیہ السلام دا میں بچاواں نا، کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو انہوں اپنا زور لا دیا نا، یہ بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ، مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، یعنی اللہ کے ہاں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، جبکہ تم مجھے مشورہ دیتے ہو۔ اسی میں مشورہ دینے والے ہوں گے یار چھاڑ تو کیڑا کام لگ گیا ہے کہ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں اس پر مشورہ دے، تو اب موسیٰ کی وکالت کرنے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں، اللہ کے ساتھ شریک بناؤں، جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس کہ اس کا کوئی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ مانوں کہ اس کا کوئی شریک ہے۔ یعنی یہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو معبود کہلاتا ہے، تو یہ اس کا شریک ہے، میرا ذہن نہیں مانتا۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس غالب اور بخشنے والے کی طرف، کہ دیکھو فرعون جتنا طاقتور ہے اس سے کہیں طاقتور ہے وہ، اور بخشنے والا بھی ہے، بخشش کرواؤ اس کی طرف رجوع کر کے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اس میں تو بالکل شک نہیں ہے کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس دعوت کا کوئی دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہے، یعنی نہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہے دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، جبکہ ہم نے لوٹنا ہے اللہ کے پاس، تو مجھے کوئی فائدہ نظر آئے گا جس چیز میں وہ کروں گا۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ ہم اصحاب النار، بے شک حد سے گزرنے والے ہی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی جو اندھے ہو کر کریں گے، نہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی اس کام کا کوئی فائدہ ہے دنیا میں آخرت میں، دیکھ کر نہیں کریں گے تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ذرا اس کو نوٹ کریں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جلدی وقت آئے گا جب تم میری باتیں یاد کرو گے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ جس وقت یہ ایک جج تھا، اس کا نام تھا شوکت صدیقی، اس کا وہ آپ نے خطاب سنا؟ اس نے جو خطاب کیا تھا
تو اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں اس وقت اپنی ساری باتیں کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. یاد ہے کسی کو؟ لاہور ہائی کورٹ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تھا شوکت صدیقی، اور وہ چیف جسٹس بننے والا تھا، اور اس نے وہ بار کے سامنے خطاب کیا تھا. یہ بڑا بھول جاتے ہیں لوگ، اصل میں اتنا کچھ آتا ہے نا. تو اس نے وہاں خطاب کیا تھا، ابھی بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا. تو اس نے کہا تھا کہ میں کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ باتیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو مجھے زندہ رہوں یا مجھے مار دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ کہہ رہا ہے، یہ بندہ مومن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن وقت جلدی آ جائے گا جب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی کہ جو میں کہتا تھا وہ صحیح تھا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ سنا تو ہوگا نا آپ نے کئی دفعہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ میں بچتا ہوں یا نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ میری نہ باتیں نوٹ کر لینا. یہ مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نوٹ کر لیں بھائی، یہ پھر بعد میں دیکھ لینا کہ جو میں کہہ رہا تھا غلط ہے یا صحیح ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہمارے بھی یہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کو مسجد میں بیٹھا پڑتا ہے، کوئی چارپائی پہ لیٹا پڑتا ہے. یہ ہے کلمہ حق جابر سلطان کے سامنے کہنا، جہاں اسے پتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اس کے بعد کیا ہو جانا ہے. قتل کروا دیا، جو سب کچھ ضبط ہو جائے، عہدہ تو نہیں رہے گا. اب اس اتنا کچھ کرنے کے بعد فرعون عہدہ دے گا، فرعون پتہ نہیں کہاں پہنچائے گا. تو اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے یہ سب کچھ کیا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اب آخری آیت ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ، تو اللہ نے بچا لیا اس کو برائی سے. کس کو بچا لیا بھلا؟ مومن کو نہیں، جس کو قتل کا پروگرام تھا فرعون کا. مومن نے تو قرآن ہی دے ہی دی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہ ہے اصل کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ تو یقینی بات ہے موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں تبھی تو وہ پار لے کے نکلے ہیں نا. اگر وہ قتل کر دیتا تو پھر تو بات ختم ہو جاتی. تو اس نے تو یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیا ہے نا. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو وہ جو بھی فرعون کی چال تھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. نظر نہیں آتا کہ وہ مومن بچا ہو، اس کی تو وہ قربانی ہو گئی ہوگی، زیادہ امکان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو یقینی طور پر بچے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، تو گھیر لیا فرعون اور اس کی قوم کو ایک بہت برے عذاب نے. وہ عذاب پھر کون سا تھا؟ اسی سمندر میں ڈوبے یا دریا کے اندر جب وہ ڈوبے اپنے لشکر کے ساتھ، اور اسی موسیٰ کے ہاتھوں جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ پار لگا دیا. یہ ہے جی اصل کے اندر غور و فکر کرنے کا. جب ہم عام طور پر پڑھتے ہیں تو ایک کہانی کے طور پر پڑھتے ہیں. یہ اللہ کہاں کہاں سے اپنے کاموں کے لیے بندے نکال لاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا بھی یہاں سے میرا تحفظ اللہ نے کرنا. وہ تو بندہ سوچتا ہوگا کہ پتہ نہیں ادھر سے فرشتہ آئے گا، پتہ نہیں ادھر سے فرشتہ آئے گا، کہاں سے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے، وہ فرعون کا رشتہ دار ہوگا، قریبی ہوگا، با اعتماد بندہ ہوگا، اور اللہ نے اس کو جب وہ کھڑا کر دیا. تو بہرحال اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ کے کام جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں، لیکن
یہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کس طرح کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی باریک بنینے سے بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مشن مکمل کر لیتا ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.